لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہرا و ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي. صلوات پڑھنے پر محمد وعلى برادران ایمانی، سوگواران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اولاً بارگاہ خداوند متعال میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی اس پرسیداری اور عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. شہزادی کونین آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس مجلس عزا کے صدقے، اس جلوس عزا کے صدقے میں جو مومنین فرش پر تشریف رکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوں تو خالق کائنات ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے. میرے عزیزوں، بہت طولانی تقریر نہیں کرنی، بس دو چار باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے کائنات میں ویسے صحابی کسی اور کو نہیں ملے. ہم اور آپ اگر ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جملہ کوئی جوش میں آ کر کے کہہ گیا، لیکن حسین جیسا امام جب شب عاشور یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابیوں کا امتیاز الگ ہے، ان صحابیوں کی بات الگ ہے کہ جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان کو فدا کیا، جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا. اب توجہ فرمائے کہ پیغمبر اکرم کے بھی اصحاب باوفا، پیغمبر اکرم کے بھی صحابی، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے صحابی. امام نے ایک مطلقاً بات کہی کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے. علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم سے کسی نے یہ پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ نبی کے صحابی میں اور امام حسین کے اصحاب میں کیا فرق ہے؟ تو علامہ نے جواب بڑا خوبصورت سے یہ دیا کہ حسین کے صحابی میں اور رسول کے اصحاب میں بس اتنا سا فرق ہے، آؤ اور جاؤ کا. توجہ کیجئے گا ذرا سا، آؤ اور جاؤ کا کیا مطلب علامہ آؤ اور جاؤ کا حسین کے صحابی اور رسول کے صحابی میں بس اتنا سا فرق ہے، آؤ اور جاؤ کا مطلب بتائیے. کہ اللہ کا رسول اپنے صحابیوں کو بلاتا تھا، وہ آتے نہیں تھے. حسین اپنے صحابیوں کو بھیجتا ہے، یہ جاتے نہیں ہے. کیا اصحاب تھے، کیسے صحابی تھے. چراغ کو گل کر دیا گیا، خاموش کر دیا گیا. اگر تمہیں اجالے میں جانے میں خوف ہے، اجالے میں جانے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، لو حسین چراغ کو گل کرتا ہے، لو حسین چراغ کو خاموش کرتا ہے. جسے جانا ہو وہاں چلا جائے. جب حسین نے یہ جملہ کہا کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ایک صحابی اس مجمع میں سے اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا، اے آقا حسین، آپ کے بعد بھی زندگی ہے کیا؟ آپ کو چھوڑ کر کے زندگی ہے کیا؟ آپ کے بعد ہم جینے کا مزہ نہیں جانتے. جب تک آپ ہیں تب تک ہماری زندگی. تو وہ اصحاب باوفا حسین نے جن کا کرب و بلا کے دشت میں انتخاب کیا، وہ 72 کے جو حسین کے صحابی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ امامت نے بڑی دور تک دیکھا تھا کہ جو ان 72 کا مشہور روایت کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا. حسین کے وہ کون سے
اصحاب تھے کہ جنہوں نے کرب و بلا کے دشت میں، ان کی تعداد بڑی کم تھی مگر ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر کو پس پا ہونے پر موجود کر دیا، جنہوں نے پیچھے جانے پر موجود کر دیا۔ وہ حسین کے اصحاب باوفا کون تھے؟ تاریخ نے یہ لکھا کہ کربلا کے وہ شہید کہ جو کربلا کے دشت میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے، وہ 72 کوئی اور نہ تھے۔ آپ نے یہاں پر پرچم دیکھا، اس سفید پرچم پر 72 اصحاب باوفا کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہی 72 وہ تھے کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ مل کر کے کرب و بلا کے دشت میں اسلام کو بچایا۔ یہ میناروں سے لا الہ کی آواز جو آ رہی ہے یہ حسین کے اصحاب کی بدولت ہے، یہ اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں یہ حسین کے صحابیوں کی بدولت ہے۔ مگر ایک بار جا کر کے پڑھنا، وہ جو 72 اصحاب باوفا کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ شو میں نہیں لگائے گئے، وہ دکھانے کے لیے نہیں لگائے گئے، ایک بار ان کو پڑھو ضرور کہ وہ کون تھے حسین کے صحابی، وہ کون تھے حسین کے باوفا اصحاب کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ مل کر کے کرب و بلا کے دشت میں ایک عجیب پیغام دیا کہ ہم حسین کے اصحاب حسین کو کبھی اپنے ساتھ نہ چھوڑیں گے، حسین کے ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ 72 یہ تھے۔ بریر بن خضر حمدانی تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی تھے، ابو سمامہ سائدی تھے، حر بن یزید ریاحی تھے، زہیر ابن قین تھے، عابس بن شبیب شاکری تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسعود بن حجاج تھے، نعمان بن عمر تھے، بشر بن عمرو تھے، یزید بن زیاد تھے۔ یہ جو 72 نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے بچایا۔ وہ کربلا کے دشت میں کوئی اور نہ تھے، وہ قیس بن مسہر ازدی تھے، وہ جنادہ بن کعب تھے، وہ بکرجی بن حی تھے، وہ عمار بن حسان تھے، وہ یزید بن ثبیت تھے، وہ سیف بن حرس تھے، وہ عمر بن جنادہ تھے، وہ حجاج بن مسروق تھے، وہ جون غلام ابو ذر غفاری تھے۔ وہ جو کربلا کے دشت میں حسین لے کر کے آئے تھے وہ کوئی اور نہ تھا، وہب بن عبداللہ کلبی تھے، قانب بن عمرو تھے، سالم مولا بن عمرو تھے، عامر بن مسلم عبدی تھے، سلیمان بن مصارب تھے، جابر بن حجاج تھے، سدید بن عمیر تھے، عبداللہ بن عمرو غفاری تھے، عمرو بن قرصۃ الانصاری تھے، سعید بن حرس تھے۔ وہ جو کرب و بلا کے دشت میں آئے وہ کوئی اور نہ تھے، وہ یہ تھے عبداللہ بن یزید تھے، مجمع بن عبداللہ عائدی تھے، عبد الرحمن ارہبی تھے، جبلہ بن علی تھے، نعیم بن اجلان تھے، نافع بن ہلال تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، انس ابن حارث تھے، ظاہر ابن عمرو تھے، حرب بن امرؤ القیس تھے، عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، عقبہ بن سلس تھے، سبید بن حرس تھے، عمر بن عبداللہ تھے، عبداللہ بن یختر تھے، حنظلہ بن اسد شباہی تھے۔ وہ کرب و بلا کے دشت میں آئے وہ کوئی اور نہ تھا، زہیر بن سلیم تھے، سیف بن مالک عبدی تھے، زرغام بن مالک تھے، کنانہ بن عقیق تغلبی تھے، عبداللہ بن بشر تھے۔ حسین کے ساتھ مل کر کے جنہوں نے دین اسلام کو بچایا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ابو طالب کا لہو تھا، وہ عبد المطلب کا لہو تھا، وہ عقیل کا خون تھا۔ وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے اسلام کو بچایا وہ عقیل کے نور نظر تھے، محمد بن ابی سعید بن عقیل تھے، عبد الرحمن بن عقیل تھے، جعفر بن عقیل تھے۔ وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے اسلام کو بچایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مسلم کے بیٹے تھے، وہ مسلم کے لخت جگر تھے، عبداللہ بن مسلم تھے، محمد بن مسلم تھے۔ جنہوں نے اسلام بچایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ زینب کے 2 بیٹے تھے، عون بن عبداللہ تھے، محمد بن عبداللہ تھے۔ وہ جنہوں نے اسلام بچایا وہ حسن کی اولاد تھی، عبداللہ ابن حسن تھے، ابو بکر ابن حسن تھے، قاسم ابن حسن تھے۔ جنہوں نے اسلام بچایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن علی تھے، عثمان ابن علی تھے، جعفر ابن علی تھے، ابو بکر ابن علی تھے۔ کوئی اور نہ تھا اسلام بچانے والا۔ کوئی اور نہ تھا اسلام بچانے والا، وہ حسین کے بیٹے تھے، علی اکبر ابن حسین تھے، علی اصغر ابن حسین تھے۔ کوئی اور نہ تھا، حسین کا بھائی تھا عباس ابن علی، خود حسین ابن علی۔ ارے ان 72 نے مل کر کے کربلا کے دشت میں یہ ارادہ کیا تھا کہ آج کے وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں نہیں دریائے فرات میں ڈبا دینا ہے۔ ان 72 نے
کے اسلام کو بچایا، ان 72 نے مل کر کے شریعت کو بچایا۔ یہی وہ 72 تھے کہ جن پر حسین نے فخر کیا، یہی وہ 72 تھے کہ جن پر حسین نے ناز کیا، یہی وہ حسین کے اصحاب تھے کہ جنہوں نے حسین ابن علی نے جن پر غرور کیا، یہ میرے اصحاب ہیں۔ کیسے تھے حسین کے صحابی؟ جب دشت بلا میں ہر ایک کے سر و تن جدا ہو گئے تو اب حسین انہی اپنے اصحاب با وفا کو آواز دے رہے ہیں۔ صحابیوں کی جان جا چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آواز آتی ہے لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ یہ کیسے دلیر صحابی تھے، یہ کیسے با وفا صحابی تھے، یہ کیسے اصحاب حسین ابن علی کرب و بلا تک لے کر کے آئے تھے۔ یہ سوگواروں لو، جب ایک طرف اصحاب حسین ابن علی، انصار حسین ابن علی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اب آل و اولاد کی باری آئی، کون سب سے پہلے جائے؟ ایک ایک کر کے گیا میدان قتال میں، مگر تاریخ میں ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کسی کی شہادت پر مولا حسین نے وہ فقرے نہیں کہے کہ جو ابو الفضل العباس کی شہادت پر کہے ہے۔ جب عباس نے آواز دی ہے نا کہ مولا آپ پر سلام آخر، تو کمر کو تھام کر کے کہا ہے یا اخی العانن کا سرا ظاہری۔ لو سوگواروں بختم کی میں نے مجلس، ختم کی میں نے تقریر، عزاداروں لو کربلا کے دشت میں منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس کے بعد ایک شام آئی، تمہیں ربط دے کر کے میں چل رہا ہوں، ایک شام آئی، شام غریباں۔ اب جو شام غریباں آئی تو بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی جانے لگیں۔ روایتیں کہتی ہے جب خیمے جل رہے تھے تمام بیویوں کے سر سے ردا چھینی جا چکی تھی، ایک بیوی تھی کہ جس کے سر پہ ابھی بھی ردا تھی، جس کے سر پہ ابھی بھی حجاب تھا۔ تاریخ کہتی ہے ایک ملعون بڑھا، اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں کو پاک بیوی کی طرف بڑھایا، وہ چاہتا ہے کہ ردا کو اتارے، مگر زینب عالیہ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی ردا کو تھاما، وہ ظالم ردا نہ چھین سکا۔ پتہ ہے پھر اس نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے اس نے اپنا نیزہ اٹھایا، نیزے کی یعنی سے بیوی کے سر پہ مارا، بیوی کے سر پہ مارا، ہاتھ چھوٹا، فرات کا رخ کر کے کہتی عباس زینب بے ردا ہو گئی۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ لو شام غریبہ میں بیویاں ردا، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، یہ سوگواروں انہیں قید کیا گیا، بازار کوفہ میں لایا گیا، یہ قافلہ ٹھہرایا گیا۔ حاکم نے حکم یہ دیا کہ ابھی قافلہ باہر روکو، اس لیے کہ دربار سجا نہیں ہے۔ بازار کوفہ اور دربار کوفہ کی منزلیں گزر گئی، شام کا دربار آیا، اللہ علی کی بیٹیاں اور شام کا بازار و دربار، اللہ بطول کی بیٹیاں اور شام کا دربار و بازار، لو قیامت آ گئی، دربار میں گئی۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک روز ایسا ہوا، سید سجاد رہائی کا پروانہ لے کر کے آئے، آ کر کے کہتے پھوپھی اماں یزید نے یہ کہا ہے کہ چاہو تو مدینے چلی جاؤ، چاہو تو یہیں پر رہو۔ سنو گے زینب بنت علی نے کیا کہا؟ فرمایا سجاد جب سے میرا بھیا مارا گیا تب سے زینب کھل کر کے رو نہ پائی ہے۔ سجاد پہلے میں ماتم کروں گی، مدینہ نہ جاؤں گی، سجاد سجاد پہلے میں کرب و بلا جاؤں گی۔ لو آزادار و رہائی کا پروانہ ملا، اہل حرم آزاد ہوئے، کرب و بلا کی طرف بڑھے۔ جابر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کرب و بلا آ چکا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جابر کے غلام نے دیکھا تو آ کر کے کہا مولا وہ دیکھو کوئی سیاہ پرچم سیاہ ماریاں ہیں جو کرب و بلا کی طرف آ رہے ہیں۔ لو آزادارو قریب آیا قافلہ، سلام دعا۔ جابر عطیہ پہچانا تم نے؟ یہ میرے وقت کا امام سید سجاد ہے۔ باب یہاں سے سننا اور ختم کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا سجاد کا تعارف ہوا، رو کر کے سجاد نے کہا جابر میرا بابا پیاسا مارا گیا، جابر میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ لو دونوں نے مل کر کے
بیان کیا۔ اتنے میں جابر یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے آقا عباس کی قبر پر لے کر کے چلیے۔ غور کرنا ذرا سا، کربلا سے لے کر کے زینب پھر کربلا میں آ گئی، مگر زینب نے اپنے لال اور محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔ کربلا جب دوبارہ بھی آئے نا زینب بنت علی، تمہیں وہ منزل سناؤں گا اور ختم کروں گا کہ جہاں پر زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کا ماتم کیا ہے۔ کربلا پھر آ گئی، حسین کی قبر پر خود کو گرایا مگر اونو محمد کا ماتم نہ کیا۔ جابر کو لے کر کے امام سجاد قبر عباس پر گئے، جانے کے بعد بیان کرنے لگے۔ اتنے میں دیکھا بنی اسد کا ایک کسان گزر رہا ہے۔ بنی اسد کا کسان نے جب ان دونوں کو دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ تم صاحب قبر کے وارث ہو، مگر تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہے، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہے۔ تم جس کی قبر پر بیٹھے ہو نا، یہ حسین کے لشکر کا علم بردار تھا۔ ہاں جب یہ فرات کے کنارے آیا تو سوکھا مشکیزہ لے کر کے آیا تھا، مشکیزے میں پانی کو بھرا، خیمے کی طرف بڑھا، ملونوں نے دایا بازو قلم کیا، بایاں بازو کٹا، ایک تیر مشک میں لگا، ایک تیر آنکھ میں لگا، اس نے چاہا کہ جھک کر کے نکالے، اپنے رہوار پر دوزانو ہوا، مگر ایک ملون نے آ کر کے عباس کے سر پر گرز مارا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، مگر اور شہیدوں کی شہادت میں عباس کی شہادت میں ایک فرق ہے۔ ارے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کربلا کی زمین پر آتے آتے اپنے ہاتھوں کو سہارا بناتا تھا، لیکن جب عباس آیا ہاتھ تو کٹ گئے تھے۔ ارے منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، لو قافلہ الوداع ہوا، نہ روئی زینب اپنے لالوں و محمد کو۔ مدینے میں قافلہ آیا، بشیر بن جسلم نے ندا دی، قبر رسول پائے بآخری جملے، قبر رسول پہ یہ قافلہ آیا۔ زینب نے خون بھرا کرتا نکال کر کے کہا نانا زینب تو مدینہ آئی ہے مگر حسین کو نہ لائی، نانا یہ خون بھرا کرتا زینب لے کے آئی ہے، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنے بازوؤں پر رسن کے نشان دکھاتی، یہاں بھی روئی ہائے حسین کہہ کر کے۔ زینب قبر رسول سے اٹھی، ماں ہے ماں، قبر رسول سے اٹھی، اپنے گھر کو گئی۔ عبداللہ نے سوال کیا، زینب نے جواب دیا، ختم ہو گئی تقریر۔ عبداللہ نے سوال کیا، زینب نے جواب دیا، مگر ایک مرتبہ زینب جب ان حجروں میں گئی کہ جہاں پر دو مصلے رکھے ہوئے تھے، ایک آن کا تھا ایک محمد کا تھا، بس جو دو خالی مصلے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگی اے میرے لالوں و محمد، ارے تیری ماں تجھے کہیں نہ روئی سوائے اپنے بھائی حسین کے، مگر جب خالی مصلہ دیکھا تو بتیری یاد آئی، کربلا کا رخ کر کے کہا اے لالوں و محمد، ارے زینب تو آ گئی مگر تمہیں کربلا کے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔